آج کے دور میں دھوکہ دہی عام ہے. کرپشن ہر جگہ ہو رہی ہے. جنگ و جدل میں اضافہ ہو رہا ہے. بھوک و افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اموات کی شرح بڑھ رہی ہے. کیا تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا پوری دنیا اندھی ہو گئی ہے؟ کیا یہ سب اتفاقیہ ہے؟ یا پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی صدیوں پہلے کی گئی تھی، جو اب ظہور پذیر ہو رہا ہے؟ یہ پہیلی اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ خوشیوں اور آسائشوں کی بنیاد غلط اور عارضی ہے، جس میں مادہ پرستی کا عنصر غالب ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کی روح ختم ہو چکی ہے. اب اس کی جگہ لالچ، نفرت اور حسد نے لے لی ہے. تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، اس مقولے پر عمل ہو رہا ہے. کیا ہم تقسیم نہیں ہو چکے؟ کیا
ہماری روحوں پر قبضہ نہیں کیا گیا؟ کیا ہم نے اپنے اساتذہ کے سبق نہیں بھلا دیے؟ اور کیا ہم موجودہ دور کے اساتذہ کے سبق پر عمل نہیں کر رہے؟ یہ سب آخرکار ہمیں کہاں لے جائے گا؟ ہم کس کا حکم بجا لا رہے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سب پتا ہے. یہ لوگ عرصہ دراز سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کسی کی آمد کے منتظر ہیں اور مسلسل اس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ آپ کو اس کی آمد کے بارے میں بے خبر رکھنا چاہتے ہیں. یہی لوگ آپ کی روح کو بھٹکا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے کنٹرول میں رہیں. زیادہ مصروف بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو خبر تک نہیں ہو سکی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر اس کی آمد سے پہلے تیار کر دیا گیا ہے. قبل میں اپنی ریسرچ کی بدولت اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے. یہ ایک غیر مربوط نیٹ ورک ہے، یہ ایک سازش ہے. اس نئے ورلڈ آرڈر کے بعد ہم اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہیں. اس نے کہا کہ یہ اندھے غلام اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. اب علم حاصل کر لینے کے بعد بھی لوگ پیچھے چل رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی سڑک پر اشتہاری بورڈ، سائن یا لوگو دیکھا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے؟ ہم 1784 سے شروع کرتے ہیں. بابیلین حکومت کو اچانک ایسے شواہد مل گئے جس سے ایک بڑی لوسیفرین سازش کا علم ہوتا ہے. اس سازشی منصوبے کا مقصد دنیا کی تمام حکومتوں اور مذاہب کا خاتمہ بتایا گیا ہے. 1776 میں وائسک نے الومناتی کو منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا اشارہ کیا. لفظ الومناتی دراصل لوسیفر سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب روشنی رکھنے والے ہیں. وائسک کے پلان کے مطابق الومناتی کو چند ہدایات دی گئی. نمبر 1، دولت اور سیکس کو بطور رشوت استعمال کرو اور ان لوگوں پر کنٹرول حاصل کرو جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. ایسے لوگ جو عوامی اور حکومتی دونوں سطح پر باز ہیں. جب کوئی عہدیدار الومناتی کے جال میں پھنس کر عیش و عشرت کی زندگی میں گم ہو جاتا ہے تو اس کی تنظیم کی چکر میں آ جاتا ہے. پھر اسے بلیک میل کے ذریعے ہر وقت خوف زدہ رکھا جاتا ہے اور دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اس نے الومناتی کی ڈیمانڈز پوری نہ کی تو اسے معاشرے میں بدنام کیا جائے گا. اور کئی واقعات میں اس کو اور اس کے رشتہ داروں کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہی. نمبر 12، حکومتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو مہروں کی طرح حکم بجا لاتے اور پس منظر میں موجود قوتوں کے اشاروں پر چلتے رہیں. الومناتی تنظیم کے ممبران کو بچپن ہی سے چن لیا جاتا ہے اور ان کی پرورش اور تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ انہوں نے ملک کا نظام چلانا ہے. نمبر 13، پریس کو کنٹرول کرو. نمبر 16، فری میسن تنظیم میں داخل ہو کر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو اور یہ بات کئی بار ثابت ہو چکی ہے. کمال ہوشیاری سے جھوٹ بولتے رہو اور نئے نئے نعرے متعارف کرواؤ اور عوام سے خوشنما وعدے کرو، بھلے ایسے وعدوں پر عمل درآمد ہو ہی نہ سکتا ہو. میں اپنے وطن پر لگنے والے زخم نہیں بھول سکتا اور نہ ہی زخم لگانے والوں کو بھلا سکتا ہوں. میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گا، نہ آرام کروں گا اور نہ ہی امریکی عوام کی سیکیورٹی اور آزادی کے پر سمجھوتا کروں گا. میں اس کی تلاش میں زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتا. ہم کبھی ہمت نہیں ہاریں گے اور نہ اپنے مقصد سے ہٹیں گے اور ہم ناکام نہیں ہو سکتے. دہشت گردی ایک
شخص سے بڑھ کر نہیں. And I remember he was telling me how مجھے یاد ہے اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اور وہ ہمیں غاروں میں بیٹھے دیکھتا ہے. افغانستان اور پاکستان کے عوام جہاں موجود ہیں اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں دشمن کون ہے یہ واضح نہیں ہے. who knows if he's hiding in some cave or not. کس کو علم ہے کہ وہ کون سی غار میں چھپا ہوا ہے. 9/11 کے واقعے کی وجہ سے اس کا انتظام تمام امریکی صدور سے زیادہ تھا. We have in this past ہم نے year پچھلے 10 برسوں میں progress. سرد جنگ کو ختم کر کے بہت ترقی کی ہے. اب ہمارے سامنے ایک موقع موجود ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر شروع کر سکیں. اگر میں یہ جو ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ یہ کہیں گے میں پاگل ہوں. میں نیند سے جاگوں گا سوچنا شروع کروں گا یہاں پر ہو کیا رہا ہے. حکیم میں فرعونوں کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے. تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ فرعونوں نے کئی ایسے مدرسے قائم کر رکھے تھے جو عوام کے دلوں اور دماغوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر سکھایا کرتے تھے. ان اسکولوں کے طلبہ کو خفیہ علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. اس علم کی بدولت طلبہ جنات اور روحوں کو حاضر کر سکتے تھے. یہ بدروحیں عام طور پر سانپوں کی امیج میں حاضر کی جاتی تھی. فرعونوں کا مرتبہ چاہے کتنا ہی بلند ہوتا لیکن ان کے تاج پر سانپ کی شبیہ بنا دی جاتی تھی. سانپ کو شیطان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا جو ریاست کے تمام معاملات چلاتا تھا. ان خفیہ مدرسوں کے فارغ و تحصیل طلبہ کو اقتدار کے ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا جاتا تھا. بعد میں ایک مخلوطی اسٹرکچر بنایا گیا جس میں اس ایلیٹ کو سب سے ممتاز مقام عطا کیا گیا. اس مخلوطی سسٹم کے قیام سے فرعون کو مذہبی، اقتصادی، عدالتی، زراعتی اور صحت سے متعلق امور پر مکمل دسترس حاصل ہوتی تھی. اس سسٹم کے تحت کسی عام آدمی کے لیے خود اپنے علاج کی دوا اور بچوں کے لیے کھانا حاصل کرنا مشکل بنا دیا جاتا تھا. وہ تو عبادت بھی خود نہیں کر سکتا تھا بلکہ اسے اس سلسلے میں فرعونوں کی مدد حاصل کرنی پڑتی تھی. اس مخلوطی سسٹم کے تحت عوام کو مکمل طور پر حکمرانوں کے کنٹرول میں رکھا جاتا تھا. فرعونوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ استحصال کا یہ نظام زیادہ دیر چلنے والا نہیں. اس لیے ایک ایسا سسٹم تیار کیا گیا جس کے کارندے مختلف جادوئی منتروں کے ماہر ہوتے تھے. یہ لوگ جادو کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مسحور کر دیتے تھے. جادوگر بدروحوں کو حاضر کر کے لوگوں کے سامنے معجزے کرتے تھے. ان فرعونوں کے بڑے بڑے مجسمے شہر کے ہر کونے میں نصب ہوتے تھے. ہر جگہ فرعون کی شکل دیکھنے کو ملتی تو ہر عام آدمی انہیں خدا کا نمائندہ سمجھنے لگتا تھا اور خود کو حقیر ترین انسان سمجھتا تھا اور ان کی اطاعت کرتا تھا. تاریخ میں سب سے طاقتور فرعون رمسیس دوئم گزرا ہے جس کے عہد میں مخلوطی سسٹم ترتیب دیا گیا. وہ اپنے نقوش دیوقامت مجسموں کے ذریعے ہر جگہ اور ہر مقام پر لگوایا کرتا تھا.
تاکہ اس کی دھاک لوگوں کے لاشعور میں بیٹھ جائے۔ کئی اسلامی اسکالرز کا خیال ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جس فرعون کا اشارہ دیا ہے وہ در حقیقت حضرت موسیٰ کے زمانے کا رمزیز دوئم تھا۔ اس فرعون کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اپنی نسل کا بانی کہا ہے۔ موجودہ دور کے فرعون کے چیلے جب اپنی اعلیٰ نسل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہنا یہی چاہتے ہیں ان کی رگوں میں رمزیز کا خون موجود ہے اور وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کی جانب سے ایک بڑا اشارہ، اتنا بڑا جتنا کہ ایک پہاڑ دنیا میں نمودار ہو چکا۔ فرعون کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا گیا۔ اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا رہا تھا۔ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو ڈوب رہا ہے۔ فرعون تم ایک بچے ہو، خدا نہیں ہو۔ وہ تو سچے خدا کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی۔ اس طرح اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا جب وہ خود ڈوب رہا تھا۔ فرعون نے مرتے وقت خدا کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اب بتاؤ فرعون، اس سے پہلے تم اللہ کے وجود سے انکاری تھے اور باغی تھے۔ تمہارے باغی جسم کو محفوظ کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں تاریخی حوالے سے تمہارا حشر دیکھ سکیں۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک واضح اشارہ تھا۔ قال
one scientist, I don't recall who it was. ایک سائنسدان جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے ایک دلچسپ بیان دیا تھا کہ یہ کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عجیب ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون ایسا شخص ہوگا جو موجودہ ماڈرن دور کا ادراک رکھتا ہو اور اس بات کی اہمیت کو نہ جان سکے کہ امریکہ نے یورپ اور دنیا کے کئی ممالک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. قرآن حکیم تو تمام زمان و مکان کے لیے ہے. ہم پھر اسی سوال پر آ گئے ہیں کہ آج کے یہ فرعون کون لوگ ہیں؟ مسلمان کی حیثیت سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن کسی ایک خاص جگہ یا وقت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام زمان و مکان اور انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے. یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی. فرعون کے پرستار کون سے لوگ ہیں؟ فری میسن وہ خفیہ سوسائٹی ہے جس نے ان خفیہ علوم کو راز میں رکھا اور موجودہ زمانے تک پہنچا دیا. جس اسٹرکچر کے تحت دنیا کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس میں چند افراد اہم رول ادا کرتے ہیں. اس کی مثال روسی گڑیوں جیسی ہے. ایک گڑیا کے اندر کئی اور گڑیاں موجود ہوتی. میں اسے ایک جال قرار دیتا ہوں جس میں یہ سب فٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک علومناتی تنظیم کے ممبر ہیں جو اپنے آپ کو خفیہ علوم سے منور سمجھتے ہیں، وہ علم جو ہم لوگوں تک نہیں پہنچتا. اب تک یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ ایک مخصوص گروپ نے تاریخ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی اور ان لوگوں نے فرعونیت کا سسٹم اپنائے رکھا. دنیا میں شہرت یافتہ افراد کی کثیر تعداد اس طرح کی رسومات ادا کرتی ہے جو تاریخ میں مصر اور بابل میں کرتی تھی. یہ سلسلہ لگاتار چلا آ رہا ہے، اس کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹا. علومناتی گروپ نے ہزاروں سال پہلے فرعون اور ان کے جادوگروں سے حاصل کردہ رازوں کو اپنے سسٹم کا حصہ بنائے رکھا ہے. ان خفیہ علوم کے حصول کے بعد علومناتی نے دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے. ان علوم میں جنات اور روحوں سے رابطہ کرنے کے طریقے بتائے گئے. یہ لوگ اپنے اداروں اور عمارتوں کے اندر اور باہر سانپوں والے سائنس اور لوگوز استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کے اسکولوں میں جنات سے رابطے کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ جن انہیں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے عالمی سطح پر اس گروپ کے لوگ دنیا بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. ورلڈ بینک کا سربراہ جیمز ولفنسن بھی اس نیٹ ورک کا ممبر ہے. جرمنی کا چانسلر، امریکی صدور کا تو ایک سلسلہ ہے. اسی طرح نیٹو کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. بہت سے لوگ ان مشہور شخصیات کے ناموں سے واقف ہیں جو ان خفیہ تنظیموں سے وابستہ ہیں، جیسے کہ ہینری کسنجر، ڈیوڈ جانسن وغیرہ. لیکن ان کے علاوہ ہزاروں طاقتور ترین افراد بھی ان خفیہ تنظیموں سے منسلک ہیں. اب تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے. اب پھر سے علومناتی نے قدیم مغروطی اسٹرکچر پر
अमल दरामद शुरू कर दिया है और अपनी मनपसंद एलीट को आला मकामात पर फायज कर रहे हैं। ये ग्रुप दुनिया भर में मजहबी, इक्तिसादी, ज़राअत, मेडिकल और जुडिशियल शोबों पर छा गई है। जब तक आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, आपके लिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का हुसूल बहुत मुश्किल और महंगा बना दिया जाता है। ये मखरूती स्ट्रक्चर न सिर्फ मेडिसिन को कंट्रोल करता है बल्कि दौलत की तकसीम पर भी कुदरत रखता है, जिसकी वजह से कर्जों के बोझ तले दबी हुई सोई हुई आवाम बिलबिला रही है। इल्यूमिनाटी ग्रुप ने बड़े कमाल से पिसी हुई आवाम को अपने मशहूर कुन हथकंडों से फंसा रखा है, जिसकी वजह से इन्हें एहसास ही नहीं होता कि इनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। इस ग्रुप ने काले इल्म की बदौलत हासिल होने वाली कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए फिल्म, टेलीविजन और मौसीकी पर अपना कंट्रोल हासिल किया है। ये ग्रुप इस कुव्वत की बदौलत लोगों के जहनों को कंट्रोल करता है। ये टेक्निक गैर महसूस तरीके से लोगों के लाशऊर में अपने नजरियात ठूस रही है। Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam, 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 Saddam Hussein. Global terrorism, 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 terrorism. The evil terrorists, 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 terrorists. इंसानी जहन को कंट्रोल करने के इन्हीं तौर तरीकों की बदौलत इल्यूमिनाटी ग्रुप अपने मखसूस एजेंडे पर अमल कराने में कामयाब है। ये कोई ओल्ड बॉय नेटवर्क नहीं है। ये कोई तुम मेरा ख्याल रखो मैं तुम्हारा ख्याल रखने का वाली बात भी नहीं है। ये इस तरह की बात भी नहीं है कि तुम्हारी टाई मेरे जैसी है तो तुम मेरे लिए ठीक हो। ये तो एक ऐसा खूनी रिश्ता रखने वाली नस्ल है जो अपनी मर्जी और नजरियात दूसरों पर ठूंसना चाहते हैं और पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अमरीकी डॉलर के पीछे उनकी एक मोहर सख्त है। ये ग्रेट अमेरिका की सील है, वो इसे सील कहते हैं। इस सील के पीछे एक मखरूती इमारत है। इस मखरूती इमारत के ऊपर एक आंख मुअल्लक है। अगर आप गौर से देखें, मखरूती इमारत का ऊपरी हिस्सा नहीं है, ये आंख इमारत के ऊपर है। ये नीचे नहीं आएगी क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक इनका मेसोनिक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, जैसे उन्होंने नीचे लिखा है नोवस ओडो सिक्लोरम और फिर एन्युएट ओसियोप्टिस, वो हमारे प्रोजेक्ट से खुश है। मतलब उनका खुदा प्रोजेक्ट से खुश है। ये आंख वाला हिस्सा जब तक नीचे नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है, ये मंसूबा है क्या? ये कौन सा प्रोजेक्ट है? एक छोटे से मुल्क से कहीं ज्यादा दाव पर लगा हुआ। ये एक बहुत बड़ा ख्याल है, एक नया आदमी निज़ाम। चंद लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते मगर कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि इस ग्रुप ने फिरौनों के खुफिया उलूम कैसे हासिल कर लिए और एक ऐसी मखरूती सोसाइटी की बुनियाद रखी जहां चंद अफराद की खिदमत करने के लिए लाखों लोग मौजूद हैं। हमारा सफर मकदूनिया की एक फिलिप की कहानी से शुरू होता है जो सिकंदर आजम का बाप था। रिसर्च से पता चला है कि सिकंदर आजम की नस्ल न सिर्फ फिरौन रेमेसेस दोइम से जा मिलती है बल्कि इसका ताल्लुक क्लियोपेट्रा, मार्क एंथोनी और जूलियस सीजर से भी मिलता है। अगर हम कदीम यूनान की तारीख पर नजर डालें तो ये बात वाज़ेह होती है कि रोम के शाह कॉन्स्टेंटाइन का खूनी रिश्ता भी इन्हीं लोगों से जा मिलता है। और एक और जिक्र दिलचस्पी का बायस है कि इनका खूनी रिश्ता बाद में फ्रांस के और फिर बर्तानिया के शाही खानदानों से जा मिलता है।
برطانوی شاہی خاندان کا ایک فرد امریکہ میں آباد ہو گیا جس کا نام جارج بش ہے، اور یہ شخص فرعون رمیزس کی نسل سے ہے۔ اس تاریخی پس منظر میں جب وہ اپنے ممتاز آبا و اجداد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب فرعون رمیزس دوئم ہی سے ہوتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ امریکی نائب صدر ڈک چینی اور براک اوباما دور کے رشتے دار ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ میں آپ کے سامنے امریکہ کے 41ویں صدر اور بہترین والد کو پیش کر رہا ہوں۔ ہم سب اس کے باپ کو جانتے ہیں، لیکن اس کے رشتے کے کزن کو کون جانتا ہے؟ جن کے خاندان کا شجرا ایک ویب سائٹ ancestry.com نے جاری کیا ہے۔ ڈک چینی ایک ایسا شخص ہے جو کسی بھی وقت صدر بن سکتا ہے۔ وہ در حقیقت بش کا کزن ہے۔ اس کی نویں پوش ڈک چینی سے ملتی ہے۔ ڈک چینی کا دور کا کزن براک اوباما بھی جارج بش کے 11ویں پوش سے ہے اور دور کا کزن ہے۔ براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ ڈک چینی کا رشتے دار نہیں ہے، لیکن بریڈ پٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کے ساتھ ملنا بہت اچھا رہے گا۔ بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، اس کے خادم دنیا کا نیا اسٹرکچر بنا رہے ہیں۔ وہ ایک نیا دور لے کر آ رہے ہیں، ایک نیا سسٹم، ایک نیا ورلڈ آرڈر۔ 1945 میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے سے لے کر 1979 میں سرد جنگ کے اختتام تک ہمارا ایک ہی عالمی تناظر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر ہیری ٹرومن سے جارج بش تک آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ان کے مقاصد میں امریکہ کو طاقتور بنانا، مڈل کلاس کے لوگوں کو صحت مند رکھنا، غربت کا خاتمہ اور دنیا سے کمیونزم کو نجات دلانا شامل تھے۔ 1979 اور اس کے بعد صدر بش نے بھی میری طرح نیو ورلڈ آرڈر کی اصطلاح کو بار بار استعمال کیا۔
اب ہم ایک نئی دنیا کی تصویر ابھرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک حقیقی نیو ورلڈ آرڈر وجود میں آ رہا ہے. ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا مقصد پرانے آرڈر میں بیلنس قائم کرنا تھا. 1990 میں پرانا آرڈر سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور لوگوں نے نئے ورلڈ آرڈر کی باتیں شروع کر دی. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک نیا سیاسی ورلڈ آرڈر وجود میں آ رہا ہے. اس وقت لوگوں نے یہ ادراک نہ کیا کہ دنیا میں گلوبلائزیشن اتنی تیزی سے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دے گی اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. اب ہم پر یہ حقیقت آشکارا ہو رہی ہے کہ فوجی قوت کے ساتھ ساتھ اقتصادی طاقت نے بھی گلوبلائزیشن سے ہونے والی تبدیلیوں میں اہم رول ادا کیا ہے. اب ہمارے سامنے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا موقع موجود ہے. ایک ایسی دنیا جس میں جنگل کا قانون نہ ہو بلکہ قانون کی حکمرانی ہو اور یہ قانون اقوام عالم کے لیے ضابطہ قائم کرے، جس کے بعد اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ بن سکے گا جو عالمی امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے. امریکہ اس وقت اہم مقام پر ہے. بش کی صدارت کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پائے گا. Within the next 4 years, we will see the emergence of a new international order. ایک نئے انٹرنیشنل آرڈر کی شروعات ہوگی. ایک امید ہے کہ ہر کوئی اس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے سرگرم ہوگا جس میں مختلف نظام اور اقدار کے تحت چلنے والی اقوام امن کے ساتھ رہ سکیں گی اور نیو ورلڈ آرڈر قائم کریں گی. قیامت کے بارے میں جدید مغربی تہذیب کا ایک غیر تحریر شدہ خیال ہے جس کا تعلق مقدس سرزمین سے وابستہ ہے. ماڈرن مغربی مذہب میں ایک اداکار کام کر رہا ہے. جب ہم مذہب دشمن دجال کے خادمین کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو ان کے سمبلز یا لوگوز کو سمجھنا ہوگا جو اس زمانے میں چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سمبل رائل کوٹ آف آرمز ہے. برٹش کالج آف ہیرلری نے آج سے 500 سال قبل ایک گائیڈ لائن کے تحت رائل کوٹ آف آرمز کا ڈیزائن بنایا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سمبل میں کیا خاص بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رائل کوٹ آف آرمز اور برطانیہ کا تعلق عبرانی نسل سے واضح ہوتا ہے. اگر اس کا بائبل سے موازنہ کریں تو اس میں میوزیکل ٹائپ سے اس کا تعلق عبرانی بادشاہ حضرت داؤد سے بنتا ہے. اس میں چنگھاڑتا ہوا شیر اور یونیکارن اسی عبرانی ریاست کی علامات ہیں. تاہم یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں اس بڑے پلان کے لیے. رائل کوٹ آف آرمز میں جو علامات موجود ہیں ان کا ذکر بک آف ریولیشن میں آیا ہے جو اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کی نشانیاں بیان کرتی ہیں. ریچھ کے پیر ہیں، تیندوے کا جسم اور منہ شیر کا ہے. یہ نیچے ایک بلا ہے جس نے اس کو طاقت اور اثر و رسوخ دیا ہے. یہ اینٹی کرائسٹ کا سمبل اب اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اس دنیا کے ہر گھر میں پایا جاتا ہے.
میں نے دیکھا اور میں نے فتح کر لیا. ہم اس کو کیا سمجھیں؟ کیا کہانی یہیں پر ختم ہو گئی؟ ابھی اور بہت کچھ باقی ہے. We're talking about a clique, an elite group. ہم اس وقت ایک بڑے گروپ کی بات کر رہے ہیں. اس گروپ کا مذہب اولڈ ٹیسٹمنٹ ہرگز نہیں ہے. یہ تو الومنائی یہودیوں عرب پتی صہیونیوں کا گروپ ہے جو نہ صرف امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ دوسری بڑی سپر پاور روس اور مشرق وسطی کو اسرائیل کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے. اسرائیل کے پاس 400 ایٹمی ہتھیار، کیمیکل اور بایولوجیکل ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے. یہ لوگ اقوام متحدہ کے ذریعے یورپی دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. And they control the whole world through the یہ جو ایلسٹر کراولی ہے یہ ماڈرن شیطانی نظریات کا سب سے بڑا علمبردار ہے اور مغربی تاریخ کا سب سے با اثر فرد سمجھا جاتا ہے. گزشتہ 2 عالمی جنگوں میں کراولی برطانوی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا اور اس کی شہرت شیطانی نظریات اور غیر اخلاقی لائف سٹائل کی وجہ سے زیادہ رہی. اسے عالمی میڈیا نے دنیا کا بدترین ذہن رکھنے والا شخص قرار دیا. 1904 میں جب وہ مصر میں مقیم تھا اس نے وہاں دا بک آف لا کے نام سے ایک کتاب لکھی. کراولی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب اس نے یہ کتاب لکھی اس وقت اس کے جسم پر لیم نامی بدروح غالب تھی. اس کا کہنا ہے کہ لیم مصر کے کانے دیوتا ہورس کا پیغمبر تھا. زمانے میں ہٹلر سے بھی خفیہ میٹنگ کی تھی. نئے مذہب سیجنالوجی کے بانی کے بیٹے رون ہیبرٹ جونیئر کا کہنا ہے کہ جس پراسرار شخصیت نے ہٹلر کو جادو کے منتر بتائے تھے اسی نے میرے والد کو بھی تعلیم دی تھی. کئی مصنفین کا کہنا ہے کہ ایک آنکھ والے دیوتا کی کتاب بک آف لا نے ہٹلر کو بہت متاثر کیا تھا. ہٹلر نے 1938 میں لکھا تھا کہ اس نے اینٹی کرائسٹ سے ملاقات کی تھی. وہ بہت ظالم اور گستاخ تھا جس سے مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا. بک آف لا میں لکھا ہے کہ جو تم چاہو گے وہی قانون کا درجہ رکھتا ہے. اس کتاب کا پیغام یہ ہے کہ قارئین خدا کو بھول جائیں اور کسی بھی عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی آئے کریں اس کی فکر مت کریں کہ کوئی انجام ہوگا یا نہیں. اس دنیا میں ہی لطف اٹھا لو، موت کے بعد کچھ نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایلسٹر کراولی کو فری میسن سوسائٹی کی جانب سے 33واں لیول دیا گیا تھا جو اس خفیہ تنظیم کا سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے.
शैतान का चर्च एंटन लेवे नामी यहूदी ने कायम किया था। एंटन की शैतानी बाइबल करौली की बुक ऑफ लॉ से माखूज है। शैतानी बाइबल में सबसे अहम ये नुक्ता बयान किया गया है कि इंसान को मुकम्मल सेक्युलर जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुदा की जात से इनकार और कयामत के बाद जिंदगी से इनकार भी इसके सुनहरी उसूल हैं। इस तरह शैतान का पैरोकार अपनी पूरी जिंदगी दुनियावी लज्जतों के हुसूल में सर्व कर देता है और समझता है कि इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं। हजारों साल से मुख्तलिफ मज़ाहिब लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि ये करो और ये ना करो। सब कुछ एक खास शख्स के इशारे पर होता रहा है। हम शैतान के पैरोकार हैं, लेकिन हम भी ये महसूस करते हैं कि जो शख्स खुद अच्छा है वही दूसरों के लिए अच्छाई का सोच सकता है। इस हवाले से हमारी सोच ये है कि सबसे बड़ा गुनाह अपने आप को धोखा देना है। हमारा मजहब बहुत खुद गर्जाना है। हम लालच, खुदगर्जी और नफसानी ख्वाहिशात को दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि यही इंसानी फितरत है। हमने एक काम किया है कि हमने रवायत को उल्टा चला दिया। हमने लोगों में हिचकिचाहट खत्म करने की कोशिश की है। मैं किसी भी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ और इस तरह की हरकत करने में शर्मिंदा नहीं होता, और न ही मुझे इस बात का खौफ है कि जिरगा या अखलाकी काउंसिल मेरे खिलाफ केस करेगी। हम ये चाहते हैं कि इंसानों को अपनी पसंद का हर काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई लड़की इसकाते हमल कराना चाहती है तो इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। शैतानी मजहब और फ्री मेसन के दरमियान लिंक कहाँ है? And on the back of the dollar bill, there's a seal. डॉलर के नोट पर एक सील है जिसे ग्रेट सील ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इस सील के पीछे एक आंख वाली मखरूती इमारत है। ये मिसोनिक प्रोजेक्ट को जाहिर करती है, जिसमें लिखा हुआ है नोवस ऑर्डो सेकुलरम और फिर एन्युएट उचेप्टस, यानी उनका खुदा उनसे खुश है। दूसरे लफ्जों में, जिस खुदा पर वो यकीन रखते हैं वो उनके प्रोजेक्ट से खुश है। सवाल ये है, आखिर वो प्रोजेक्ट है क्या जिससे उनका खुदा खुश है? दरअसल ये मंसूबा दुनिया को मुकम्मल तौर पर सेकुलर बनाने का है और दुनिया से मजहब नाम की चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देने का है। यही मंसूबा है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है नोवस ऑर्डो सेकुलरम, एक नया सेकुलर ऑर्डर। अगर आप इसका तर्जुमा अरबी जबान में करें तो इसका मतलब निकलता है अन-निज़ामुल आलमी दुनियावी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर या नया दुनियावी निजाम। और हम सब जानते हैं कि अरबी जबान में दुनिया का क्या मतलब निकलता है। इस्लाम में दुनिया को एक शराब से तशबीह दी जाती है जो आपको अबदी जिंदगी से दूर करता है। आप ये सोचते हैं कि आप इस जमीन पर हमेशा रहेंगे और अल्लाह के रास्ते से हट सकते हैं। यही अंसर इंसान को आखिरत से दूर करता है और ये ही शैतान का ख्याल है। Dunya is the illusory element of the world. It's that element that takes people away from the akhirah. And this is Shaitan's game. ये बात भी दिलचस्प है कि चर्च ऑफ शैतान के ज्यादातर मेंबरान हॉलीवुड में मौजूद हैं। शैतान के चर्च में सबसे अहम इमेज बकरे के सर वाले देवता बैफोमेट की है। बैफोमेट की बदरू को शैतान के सींगों वाले टॉरेन से उजागर किया जाता है।
क्या शैतानी मजहब और आलमी लीडरों के दरमियान कोई लिंक मौजूद है? अगर आप गौर से देखें तो वाशिंगटन शहर का प्लान भी 5 अतराफ दिखाता है। नाजियों ने अपने निशान स्वास्तिका को उल्टा कर दिया और इस तरह से अपने मनफी अंदाज को वाज़ेह किया। शैतान के पुजारी इसको उल्टा इशारा करार देते हैं। उन लोगों ने पेंटाग्राम के साथ क्या किया? उन्होंने इसको उल्टा कर दिया और वो नीचे की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। इसी तरह से फाख्ता का इशारा भी इस्तेमाल किया गया। फाख्ता अमन और प्यार का अलंबरदार समझा जाता है। इसी इशारे को उल्टा दिखाया जाए तो इसका मतलब होगा मौत और तबाही। हमारे पास 2 पेंटाग्राम है। ऊपर वाली कैपिटल बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है और नीचे वाली व्हाइट हाउस की तरफ। ये जॉर्ज वाशिंगटन है। गुज़िश्ता सदी में उन लोगों ने सोचा कि उनके पास जॉर्ज वाशिंगटन का अच्छा मुजस्मा नहीं है। बजाय इसके कि कोई अमरीकी उसका मुजस्मा बनाता, उन्होंने इटली से मुजस्मा दरामद कर लिया। जब ये मुजस्मा अमेरिका आया तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए। ये जॉर्ज वाशिंगटन है जो अमेरिका का पहला सदर था। उसका आधा धड़ नंगा दिखाया गया था। इस मुजस्मे का एक बाजू ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ इशारा करता दिखाई देता था। ये क्या हो रहा है? अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि उन लोगों का अंदाज कितना गलत था। इसको देखकर बिल क्लिंटन जहन में आता है जो सिर्फ एक छोटे से कपड़े से अपना बदन ढांप रहा है। दर हकीकत ये जमाना कदीम का मनफी फोर्स का इशारा है जिसकी पुराने टेम्पलर्स पूजा करते थे। आला नस्ब के टेम्पलर्स इसकी पूजा करते थे और इसे बैफोमेट कहते थे। इसीलिए उन लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन को इस तरह से पेश किया है। अब हम एक नजर डालते हैं एलिस्टर क्रॉली के खानदान पर। रिसर्च के मुताबिक 1924 में एलिस्टर क्रॉली का फ्रांस में मिस पॉलिन से मुआशका हुआ था। बाद में वो अमेरिका चली गई थी जहां इनकी बारबरा नाम की बेटी पैदा हुई। बारबरा ने जॉर्ज नामी शख्स से शादी की जिसका खानदानी नाम बुश था और इनके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ इन्होंने उसका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश रखा। इस तरह यह समझा जा सकता है कि एलिस्टर क्रॉली जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाना थे। कुछ लोगों की राय में एलिस्टर क्रॉली साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाना थे जिसका खानदानी पस मंजर मशकूक नजर आता है। दूसरी तरफ जॉर्ज बुश का दादा ट्रेसी के बुश स्कल एंड बोन्स का मेंबर था। स्कल एंड बोन्स तंजीम नौजवानों को अपने दायरे में लाकर उन्हें अपने मकासद में इस्तेमाल करती है। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि खुफिया तंजीम के एजेंडे पर अमल दरामद कराया जा सके। इसलिए उन्हें आला ओहदे दिए जाते हैं। स्कल एंड बोन्स के मेंबरान को कैमरे के पीछे तैनात करने की औसत बहुत ज्यादा है। स्कल एंड बोन्स सोसाइटी अलहदगी में काम नहीं करती बल्कि अमेरिका में फैले हुए उनके जाल का हिस्सा है। अमरीकी सदूर वोट के जरिए मुंतखब नहीं होते बल्कि खून के रिश्तों की बुनियाद पर चुने जाते हैं। ये सोसाइटी न सिर्फ फ्री मेसन से मुंसलिक है बल्कि शैतान के चर्च से भी इसका गहरा ताल्लुक है।
اسکل اینڈ بونز سوسائٹی اعلیٰ نسل کے امریکیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ سوسائٹی انہیں اپنے دائرۂ اثر میں لاتی ہے. اس سوسائٹی کو انتہائی خفیہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں امریکی عوام کو یہ علم نہ ہو جائے کہ ان کے مستقبل کے لیڈروں کی اصل حقیقت کیا ہے, اور اگر انہیں یہ علم ہو جائے تو پھر امریکہ جیسی آزاد سرزمین کا تصور تو ان کے ذہنوں سے ختم ہو جائے گا. جارج H.W. بش نے جب اسکل اینڈ بون سوسائٹی جوائن کی تو ان کا ٹائٹل میگاک تھا. یہ ٹائٹل دنیا کی تباہی کی کہانی کے لیڈر کا ہے جس نے اس تباہی میں اہم کردار ادا کیا تھا. اسکل اینڈ بونز میں ملنے والی پوزیشن بعد میں اس کے بیٹے جارج W. آپ دونوں خفیہ سوسائٹی اسکل اینڈ بونز میں تھے. یہ خفیہ ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. امریکہ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ سازشوں پر یقین رکھنے والے تو یہ سن کر خوش ہو جائیں. مجھے یقین ہے وہ شدید رد عمل ظاہر کریں گے. آپ دونوں یونیورسٹی میں اسکل اینڈ بونز سوسائٹی کے ممبر تھے؟ زیادہ نہیں, کیونکہ یہ خفیہ تنظیم ہے. اس طرح بش فیملی کی 3 پشتیں اس کالے جادو کی بدنام تنظیم کی ممبر رہی ہیں. اس تنظیم کا سائن موت کے اشارے سے مشابہ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل اسکل اینڈ بونز کا لوگو بہت مقبول ہے. ہمیں مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ دنیا میں طاقتور ترین افراد کا شیطانی ایجنڈا کیا ہے؟ یہودیوں کی کتاب میں بچوں کی قربانی دینے کی ممانعت کی گئی, یا انہیں دیوتا کو خوش کرنے کے لیے آگ میں جلانے سے بھی منع کیا گیا. زمانہ قدیم میں بابل اور کنان کے حکمرانوں میں مولک دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی اور اس کی خوشنودی کے لیے قربانیاں بھی دی جاتی تھیں. یہ وہ دیوتا تھا جس کا لنک نمرود سے ملتا تھا اور اس کا ذکر تاریخ میں بار بار ملتا ہے. اس زمانے میں یہ لوگ دیوتا کے لیے بچوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے. یہودیوں کی مقدس کتاب کے مطابق ان کے پیغمبر نے بچوں کی قربانی کی مذمت کی تھی. یہ لوگ بچوں کو انگاروں سے بھی گزارتے تھے. خفیہ سوسائٹیوں میں ہمیں جو رسومات نظر آتی ہیں وہ صدیوں پرانی رسومات سے ملتی جلتی ہیں. آپ جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ان میں لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے لوگ جو نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی اہم عہدوں پر فائز ہیں, اور ان سب لوگوں کے پیچھے آپ 40 فٹ بلند الو کا مجسمہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. قدیم زمانے میں مولک دیوتا کی شکل الو سے مشابہ تھی جس کی کافر پوجا کیا کرتے تھے. بیفومیٹ کی طرح مولک بھی شیطان کا ہی ایک روپ تھا. سن 2000 میں جرنلسٹ ایلیکس جونز نے دنیا کے انتہائی خفیہ رازوں سے پردہ اٹھایا تھا. جنوبی کیلیفورنیا میں بوہیمین کلب کا ہیڈ کوارٹر ہے جسے بوہیمین گروپ کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس جگہ کو باہر سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرفضا مقام امن اور سکون کے متلاشی افراد کے لیے بہترین جگہ ہوگی. ایلیکس جونز خفیہ کیمرے لگا کر اس پرسکون جگہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے اس کا سراغ لگا لیا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ